جن کی شہادتوں کو ہر دور میں مسلمانوں نے یاد رکھا ہے، اور ان کی شہادتوں کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت حمزہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے، اور جنگ احد کے اندر بے دردی کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسلام میں نوحہ خوانی، گریہ کرنا جائز ہوتا تو میں مدینہ کی عورتوں سے کہتا کہ وہ میرے چچا کے میت پر نوحہ کریں۔ پھر اسلامی تاریخ کے اندر ایک جلیل و قدر صحابی خلیفہ ثانی مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ایک تاریخی سانحہ، جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے کے مرنے پر ماں باپ روتے ہیں، عمر تیرے چلے جانے سے اسلام ہو گا۔ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ 28 ذی الحجہ کو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو لولو ملعون نے حملہ کیا نماز کی حالت میں، فجر کی نماز کی حالت میں حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام کا اللہ کو پیارا کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملعون کو ایران کے اندر بہت بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کی بہت بڑی مزار ہے۔ ابو لولو ملعون جو مجوسی تھا، اس کی ایران میں مزار بنی ہوئی ہے، اور باقاعدہ ایرانی اس کی مزار پر جا کر پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ بس اس سے اندازہ لگا دیں کہ ایران کتنا اسلامی ہو گئی کہ ایک مسلمانوں کے خلیفہ کے قاتل کی مزار بنائی جائے اور اس پر پھول چڑھائے جائیں، چادریں چڑھائی جائیں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران اور ایران میں رہنے والے لوگ کتنے مسلمان ہیں اور کتنا ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے، آپ کی ہجرت کا واقعہ بھی عجیب ہے، اور آپ کی شہادت کا واقعہ بھی نرالا ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلی شہادت ہے جو مسجد میں نماز کی حالت میں ہوئی ہے، اور مسجد نبوی میں ہوئی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، حضرت حسین کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، حضرت حمزہ کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، اور حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا کہ جس پر حضرت عثمان کے خون کے قطرے گرے۔ لیکن کتنے عظیم ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی اور مصلی رسول دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جہاں سے گزرے گا شیطان کو راستہ چھوڑ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر کی اور شیطان کی آپس میں آج بھی اگر کوئی عمر سے چڑھتا ہے تو وہ انسان نہیں
شیطان ہے. انسان جو بھی ہوگا اسے عمر سے کوئی چڑ نہیں ہوگی. عمر سے چڑھے گا وہی جو شیطان ہوگا. بھلے شکل انسان کی ہو، شیطان بھی انسانی شکل میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو عمر سے چڑھے گا نبی کے فرمان کے مطابق وہ شیطان ہے. ایمان والا کبھی بھی عمر سے نہیں چڑھے گا. بزرگوں نے یہ احتلام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ احتلام کسی کو بیماری ہوتی ہے، بہت زیادہ احتلام ہوتی ہے. بزرگوں نے اور یہ احتلام کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بزرگوں نے احتلام کو، بیماری کو روکنے کا ایک عمل بتایا ہے کہ اپنے سینے پر عمر لکھ دو، انگلی کے اشارے سے عمر لکھ دو، احتلام نہیں ہوگا. احتلام کیوں ہوگا؟ شیطان آئے گا ہی نہیں تو احتلام کہاں سے ہوگا؟ آج بھی اس بات کی گواہی ہے کہ عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے خود عمر کو منتخب کر کے حضور علیہ السلام کے قدموں میں ڈالا. حضور علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں مشرکین مکہ کو دعوت دے کر جب دیکھا کہ بہت کمزور حالت ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، فرمایا کہ اللہم اید الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام. اے اللہ، اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو مضبوط فرما اور اسلام کی مدد فرما بعمر بن خطاب، خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے یا حشام کے بیٹے عمر کے ذریعے. اب آپ کہیں گے کہ یہ حشام کا بیٹا عمر کون ہے؟ تو ابو جہل کا نام حشام تھا. حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، اسلام کو اگر طاقت بخشنی ہے تو ان دو نوجوانوں میں سے ایک کو میرے قدموں میں ڈال دے، ایمان کی توفیق دے دے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نام پیش فرمائے. ان دو ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نام کا انتخاب فرما کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا. چلے تھے تلوار لے کر کافروں کے مشورے پر کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے جان دے جائے. حضرت عمر نے کہا یہ کام نہیں کروں گا. دلیر تو تھے عمر، اسلام سے پہلے بھی دلیر تھے اور اسلام کے بعد بھی دلیر تھے. فرمایا کہ یہ کام نہیں کروں گا. تلوار دی اور چل دیے. ادھر سے عمر چلے، ادھر سے قدرت کا فیصلہ ہوا کہ عمر، جس تلوار کو لے کر تو اسلام کو مٹانے چلا ہے، اسی تلوار کو اسلام کی تحفظ کی ضمانت بنانا میرا کام ہے. پھر یہی ہوا. وہاں سے چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے پہنچتے حضرت عمر کے دل کی کیفیت تبدیل ہو چکی تھی اور حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر آپ نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا اور ایمان لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان لانے سے پہلے مسلمان دار ارقم کے اندر یہ ایک مکان تھا، اس میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، چھپ کر اس میں نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف لائے، ایمان قبول کیا تو حضور علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے بعد چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ حرم میں چل کر نماز پڑھیں گے. اور حضور علیہ السلام کو لے کر مسجد حرام میں نماز پڑھی.
لیکن کسی کافر میں یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ روک سکے. یہ پہلی قوت تھی حضرت عمر کے ذریعے اسلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب شان رکھی. قرآن پاک کے اندر 10 ایسے احکامات ہیں، 10 ایسے احکامات ہیں کہ ان کے نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں، جن کو کہتے ہیں موافقات عمر، کہ اللہ کا حکم اور عمر کی رائے آپس میں موافق ہو گئی. مثال کے طور پر پردہ نازل ہونے سے پہلے، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مرد اور عورت میں کوئی پردہ نہیں تھا. صحابہ کرام آتے تھے، ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں، صحابہ حضور علیہ السلام کے گھر میں چلے آتے، ازواج مطہرات میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں. حضرت عمر نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ازواج مطہرات کو پردے میں رکھا جائے. ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی حرامات پر ان کی نظر پڑے اور بے حجابی ہو، پردہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اندر پردے کا حکم نازل کیا. عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین، بہت دفعہ ہم اس کا واقعہ بھی سن چکے ہیں، مر گیا. حضور علیہ السلام کو صحابہ اکرام نے کہا کہ جنازہ پڑھے. حضرت عمر نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ جنازہ نہ پڑھیں، اس منافق کا جنازہ آپ نہ پڑھیں. حضور علیہ السلام نے باقی صحابہ کی رائے کو مانا اور آپ نے جنازہ پڑھا اور اس کے لیے دعا کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر حضرت عمر کی رائے کی تائید فرمائی کہ آپ کو جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے تھا اور آپ کو دعا بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. 2. تیسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودی اور منافق کا جو واقعہ ہے، آپس میں اختلاف ہو گیا. حضور علیہ السلام کے پاس منافق جو تھا، ظاہر میں تو مسلمان تھا، منافق کہتے ہی اسی کو ہے جو ظاہر میں مسلمان ہو اور اندر میں کفر ہو. تو منافق نے کہا کہ فیصلہ کرواتے ہیں کعب بن اشرف سے. یہودی نے کہا کہ فیصلہ کرواتے ہیں محمد رسول اللہ سے. کتنا عجیب ہے. منافق تھا اس لیے نبی پر اعتماد نہیں تھا، لیکن یہودی کا کافر تھا، اس کے باوجود اسے اعتماد تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ غلط نہیں کریں گے. حضور علیہ السلام کا بات ہے. حضور علیہ السلام نے دونوں کی بات کو سنا اور یہودی کا حق تھا، یہودی کو اس کا حق دیا اور اس کے حق میں فیصلہ کیا. منافق کو اس بات پر چڑ گئے. اس نے یہودی سے کہا ایسا نہ کر لیں کہ عمر سے فیصلہ کروا لیں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے لیے بہت سخت. تو یہودی کا خیال یہ تھا کہ میں، منافق کا خیال یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے تو یہودی کے بارے میں سخت ہوں گے تو میرے حق میں فیصلہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پہنچے وہاں پر یہودی اور منافق قضیہ رکھا. تو یہودی نے کہا کہ عمر بات یہ ہے کہ جو قضیہ اور جو فیصلہ ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں وہ فیصلہ تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کر دیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، آپ کے حق میں کر دیا ہے؟ جی کر دیا ہے. حضور حضرت عمر اندر گئے، تلوار نکالی اور اس یہودی کا سر قلم کیا. فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
کسی اور کے فیصلے کو طلب کرے اس کا حل یہی ہے۔ منافقوں نے شور مچا دیا کہ عمر نے اپنا مسلمان قتل کر دیا، مسلمان قتل کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام کا بات پہنچی، اللہ رب العزت نے وحی نازل کر کے حضرت عمر کی تائید فرمائی کہ عمر نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا۔ ایک بدر کے موقع پر جب کفار گرفتار ہو گئے، 70 کے قریب مشرکین واصل جہنم ہوئے اور 70 کے قریب ہی گرفتار ہوئے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ ان قیدیوں کا کیا کریں، ان قیدیوں کا کیا کریں۔ ان قیدیوں میں حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا بھی تھے، اور بھی سب ایک دوسرے کے عزیز و اقارب تھے۔ مسلمان ادھر باپ ہے تو وہاں بیٹا کافر ہے، وہاں باپ کافر ہے تو یہاں بیٹا مسلمان ہے، کسی کا چچا ہے تو ادھر بھتیجا ہے، کسی کا ماموں ہے تو ادھر بھانجا ہے، ایسے سب۔ حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان سے فدیہ لے کر، پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیں، آزاد کر دیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے چچا حمزہ عباس کو قتل کریں، میں اپنے رشتہ دار کو ڈھونڈ کر قتل کروں قیدیوں میں، ابو بکر اپنے بیٹے کو قتل کرے، جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے کافر قیدی کو پکڑ کر قتل کرے اور دنیا کو بتا دے کہ اسلام میں رشتہ صرف کلمے کا ہے، باقی کوئی رشتہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے باقی صحابہ کی رائے کو مان لیا اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ قرآن پاک کی آیات سخت تنبیہ کے الفاظ نازل ہوئے، فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو شدید پکڑ ہوتی تم لوگوں کی۔ اور عمر کی بات کی تائید کی گئی کہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ ان کافروں کو قتل کیا جائے۔ اس شان والے عمر کو اس وقت بھی کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو کافر کہتے ہیں، کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو اس شان والے عمر کو ظالم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ میری آج کی گفتگو کو فرقہ واریت میں نہ لینا، آپ حضرات کو پتہ ہے، میرا بھی پتہ ہے، حضرت والد صاحب کا بھی پتہ ہے کہ جتنا فرقہ واریت کے نام سے ہمیں چڑ ہے اور جتنی ہم اس کی سرکوبی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہوگا ہم جب بھی اجتماعی مسائل کرتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، سب کو جمع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن جو باتیں حقائق ہوگی وہی بھی کہتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو سچ ہوگا، جو حق ہوگا وہ کہتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے فیصلے عجیب ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ آنے والے دور میں کچھ ایسے خبیث نسل کے لوگ پیدا ہوں گے جو ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہیں گے اور ان کو کافر کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی دونوں کو نبی کے پڑوس میں قبریں بنا کر ہمیشہ کے لیے جنتی بنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اسی جنت کے باغ میں نبی پاک کی مزار ہے، اور اسی نبی پاک کی مزار کے ساتھ ابو بکر صدیق کی
مزار ہے، اور اسی ابو بکر کی مزار کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی مزار ہے۔ اب بتاؤ کہ وہ جنت کے باغ میں جہاں حضور آرام فرما ہیں وہیں ابو بکر اور عمر آرام فرما ہیں۔ اب کوئی نسلی جہنمی ہی ہوگا جو ابو بکر اور عمر کو کافر کہے گا، باقی کوئی ایمان والا تو ابو بکر اور عمر کو کافر بولیے نہیں کہے گا۔ جس کے تخم میں ملاوٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، جو ناجائز اولاد ہوگا یا کوٹھے کی پیداوار ہوگا، ایسا ہی شخص نبی پاک کے یاروں کو برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ ورنہ دنیا کا تو اصول یہی ہے کہ جو میرا دوست ہوگا، جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا، وہ میرے دوستوں سے بھی محبت کرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی مجھ سے تو محبت کرتا ہو اور میرے دوستوں سے نفرت کرتا ہو، میں اس کی محبت پہ لعنت ڈالتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، جو ان سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کی وجہ سے کرتے ہو، اگر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے تو سمجھو وہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ میں 100 دفعہ ایک من بھوری بھر کر قرآن شریف کی اپنے سر پہ رکھ کر کہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، لیکن ابو بکر صدیق کو لعنت کروں یا ابو بکر صدیق کو گالی دوں تو میرا عشق رسول اللہ کی دربار میں بھی قبول نہیں اور اللہ کے رسول کی دربار میں بھی قبول نہیں۔ آج ہم جیسے خسیس لوگ بھی اپنے دوستوں کی لاج رکھنے کے لیے بعض شادیوں میں نہیں جاتے، ہے یا نہیں؟ بھائی آپ آئے نہیں یار، آپ کو جب پتا بھی تھا فلانا میرا گہرا دوست ہے، اسے آپ نے دعوت نہیں دی، میں کیسے آؤں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بھائی فلانا میرا دوست وہ آپ سے ناراض ہے اس لیے میں تو آپ کے پاس نہیں آؤں۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی محمد رسول اللہ کا ایک ادنا غلام، ادنا امتی اپنے دوست کی لاج رکھتا ہے، تو اس امت کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کی لاج نہیں رکھیں گے۔ یاد رکھو، ابو بکر اور عمر پر بھونکنے والوں، حوض کوثر پر جاؤ گے، حوض کوثر کے مالک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن پلانے والے ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ابو بکر سے نفرت کرو اور عمر سے نفرت کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ناراضی ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ایسے بدنصیب لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ یہ ابو بکر اور عمر کو گالی نہیں دے رہے، یہ پیغمبر کی تربیت کو گالی دے رہے ہیں۔ بعض ظالم لوگ تو ایسے ہیں جو علن اعلان کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو بکر اور عمر نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور مرتد ہو گئے۔ یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ نہ تو ابو بکر صدیق کی صداقت پر کوئی حرف آئے گا، نہ عمر فاروق کی عدالت پر کوئی حرف آئے گا۔ کوئی بھی حرف آئے گا تو ان لوگوں کی اپنی نسل پہ حرف آئے گا، کیونکہ جو بے نسلہ ہوتا ہے وہی پیغمبر سے نفرت کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد خلیفہ بنے اور 10 سال 6 ماہ خلیفہ رہے اور 22 لاکھ مربع میل، ٹھیک ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور ایسی حکومت کی اور ایسا انصاف قائم کیا کہ حجاز کے ایک کونے سے
سونے اور چاندی کے جواہرات کے زیورات پہن کر اگر عورت دوسرے کونے تک جاتی تھی تو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتے. اور ایسے بادشاہ نہیں تھے جیسے آج ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں بھیک مانگنے پر اور ملاوٹ کرنے پر پابندی تھی. کسی بھی چیز کی ملاوٹ کرنے. ابھی یہ ملاوٹ کرنے والے لوگ دعا کریں گے کہ اللہ عمر جیسا کوئی حکمران نہ آئے ورنہ ہمارا تو کاروبار ڈوب جائے گا. صحیح ہے غلط ہے؟ دودھ میں برف ملانے والے یہ تو بیچارے قسم اٹھا لیتے ہیں. خدا کی قسم مولوی صاحب ایک بوند پانی نہیں ڈالی آپ نے, ٹھیک ہے نا جی, باقی 20 کلو دودھ کے اندر 10 کلو برف ڈال دیے. پانی نہیں ڈالا, برف ڈالیے. یہ ملاوٹ ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ایسے ایسے ظالم لوگ, کسائی لوگ پیدا ہو گئے. وہ شیمپو ہے نا, شیمپو سے دودھ بناتے ہیں. بالوں کو صاف کرنے والا شیمپو ہے, اس سے دودھ بناتے ہیں. وہ دودھ مٹھائی والوں کو بیچتے ہیں, وہ برفی ہم لے کر کھاتے ہیں. لکڑی کا برادہ چائے کی پتی میں ملاتے ہیں. مکئی کے اندر بال ہوتے ہیں نا, ان کو سکھا کر رنگ چڑھا کر زعفران بنا کر بیچتے ہیں. تو یہ لوگ چاہیں گے کہ عمر آئے؟ بولو, یہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ عمر آئے, کیونکہ ان کا کاروبار حرام کا ٹھپ ہو جائے گا. کان کھول کر سن لے دودھ والے, یہ ملاوٹ کر کے جو دودھ بیچ رہے ہیں حرام کما رہے ہیں, حرام کما رہے ہیں. باقی جتنی اشیاء میں ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں یہ حرام کما رہے ہیں. تو ایک حضرت عمر گشت پر نکلے, دیکھتے تھے کہ کہاں کیا ہو رہا. ایک جگہ سے گزرے تو ماں بیٹی کی آپس میں بحث چل رہی تھی. حضرت آپ کو اور مجھے کسی کے گھر کی باتیں سننے یا کسی کے گھر میں جھانکنے کی اجازت ہے؟ نبی نے فرمایا کوئی تمہارے گھر میں جھانکے تو سریا لگا کر اس کی آنکھ پھوڑ دو. لیکن امیر المومنین چونکہ حاکم وقت ہے, ان کو اپنی رعیت کے حالات جاننے کے لیے اجازت ہوتی ہے. عمران خان صاحب بھی کر سکتے ہیں ایسے, لیکن صحیح معنی میں امیر المومنین بنے تو یہودیوں کے ایجنٹ بن کر نہیں, محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر کریں گے تو انہیں بھی یہ حق حاصل ہوگا. حضرت امیر المومنین نے کان لگایا تو اندر سے بیٹی کہہ رہی اماں آج بکری نے دودھ کم دیا ہے. ماں نے کہا جتنا کم دیا ہے اتنا پانی ڈال دے, اتنا پانی ڈال دے. بیٹی نے کہا اماں امیر المومنین نے ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے. کس نے کہا یہ؟ بیٹی نے کہا. امیر المومنین نے ملاوٹ کرنے سے, اب بوڑھی کو اور بیٹی کو کیا پتا کہ امیر المومنین تو کھڑا ہے باہر. تو ماں نے کہا رہنے دو, کون سا امیر المومنین یہاں پر بیٹھا ہے جو ہمیں دیکھے گا, ٹھیک ہے. تو بیٹی نے کہا اللہ, بڑی قیمتی بات ہے. جب حاکم ایسے ہوں گے نا تو رعایا بھی ایسی ایماندار ہوگی, اور حاکم ہمارے یہ ہوں گے تو پھر کام بھی یہ ہوں گے. بیٹی نے عرض کیا ماں سے اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے, لیکن امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے. امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے. جب حاکم صدق دل سے بددیانتی اور ملاوٹ, چوری, غلط کاریاں روکنے کا عزم کر لے تو اللہ خود اپنے بندوں میں اپنا خوف بٹھا کر انہیں سچا اور صادق بنا دیتا ہے. 1400 سال پہلے, ابھی کچھ سال پہلے ایک افغانستان میں بھی عمر آیا تھا, یاد ہے؟ آیا تھا. اس نے 5 سال حکومت کی تھی. امریکہ آج 11-12 سال ہونے کے باوجود افغانستان سے پوسٹ کی کار
کیا ہے جس سے ہیروئن تیار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. افغانستان، نیٹو، اقوام متحدہ، یورپی یونین ساری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. افغانستان پر 12 سال کنٹرول رکھا، لیکن گوشت کی کاشت نہیں روک سکا. امیر المومنین نے ایک دن اعلان کیا اگلی صبح تک پورے افغانستان کے اندر گوشت کی کاشت کو آگ لگا دی گئی. خود لوگوں نے آگ لگا کر ختم کر دیا کہ امیر المومنین کا حکم ہے. پھر افغانستان کی سرزمین پر، جس سرزمین پر عمر کے آنے سے پہلے بڑے بڑے حالوں کے اندر عورتوں کو پکڑ کر ننگا بکریوں کی طرح چھوڑ دیا گیا تھا، جو گنڈا، جو سردار جب چاہتا وہاں سے عورتوں کو اٹھا کر ریپ کرتے اور واپس وہاں پھینک دیتے تھے، ایسے بدامنی والے افغانستان کی سرزمین پر پھر دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ کرنسی کا کاروبار کرنے والے منی چینجرز اپنے روڈ کے کنارے پر ڈالر اور پاؤنڈز کے ڈھیروں کے اوپر اپنی چادر کا اوپر پردہ ڈال کر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے. انہیں فکر بھی نہیں ہوتی تھی کہ روڈ پر پڑے ہوئے ہمارے ڈالر اور پاؤنڈ کو چرائے گا. ٹنڈو آدم والی بیگے تو ذرا کھول کر آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے. ہاں یہ پرچون والی دکان والے تو ذرا آ جائیں دکانیں کھول کر یہاں پر. حاکم اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیچے بھی لوگوں کو اچھا بنا دیتے ہیں. اللہ فیصلے کرتے ہیں حاکموں کی نیت کو دیکھ کر. جب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عادل حاکم ہوگا تو رعایا میں ایسی بچیاں ہوں گی کہ اماں امیر المومنین کو نہیں دیکھ رہا لیکن امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے. گشت پر چل رہے تھے، گشت پر چل رہے تھے، دیکھا آگ جل رہی ہے، قریب گئے، گڑیا سے کہا یہ کیا پکا رہی ہو؟ کہنے لگی کچھ نہیں. پھر یہ کیوں آگ جلائے رکھی ہے؟ کہا کچھ ہے کھانے کو نہیں، بچوں کو بھوک مر رہے ہیں، ان کو آسرا دے رہی ہوں. حضرت عمر نے فرمایا یہ تو بچوں کے ساتھ دھوکہ ہے. تو کہنے لگے اللہ پوچھے امیر المومنین سے، ہماری خبر نہیں لیتا ہے وہ، ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے. حضرت عمر فوراً دوڑے، واپس آئے اپنے دارالخلافہ میں اور اپنے بیت المال سے کھانے پینے کی اشیاء اٹھائیں، اپنے کندھے پر بوری رکھی. ہمارے حکمران ایک پیپر اپنے ہاتھ میں رکھنا پسند نہیں کرتے، حقیقی حکمران تھے اپنے کندھے پر بوری رکھی. غلام نے عرض کیا امیر المومنین میں اٹھا لوں؟ فرمایا میرے غلام قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا. اپنے کندھے پر بوجھ اٹھایا، اس بڑھیا کے پاس گئے، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، ان بچوں کو کھلایا. جب تک وہ بچے سو نہ گئے اس گھر سے امیر المومنین باہر نہیں نکلے. ہمارے پاکستان کے حکمرانوں، پہلے والوں یا آنے والوں یا موجودہ، کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن ہزاروں لاکھوں لوگ جو بھوک سے بلک رہے ہیں، جن کو چھتیں میسر نہیں ہیں، جن کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، جن کو تم 70 سالوں سے جھوٹے سب خواب دکھاتے آ رہے ہو، تم کیا منہ دکھاؤ گے جب خدا تعالیٰ نے تمہارے سامنے عمر جیسے عادل کو کھڑا کر دیا کہ ایک یہ حاکم تھا اور ایک تم حاکم ہو. تم اپنی حکومت کی کارکردگی بتاؤ، عمر اپنی حکومت کی کارکردگی بتائے گا، تب تم کہاں جاؤ گے؟ گشت پہ جا رہے تھے، دیکھا ایک صاحب پریشان پھر رہے تھے. بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے جی میری گھر والی کے زچگی کا وقت آ گیا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے، کوئی ہے نہیں،
اسے پتا نہیں تھا یہ امیر المومنین ہے. اس نے کہا اچھا ٹھہرو میں بندوبست کرتا ہوں. فوراً بھاگے. کہاں بھاگے؟ اپنے گھر. بیوی سے کہا آ جاؤ ثواب کمانے کا وقت آ گیا ہے. کس کو کہا؟ حکمران کی بیوی کون ہوتی ہے؟ وطن ملک کی خاتون اول ہوتی ہے. ہاں جی، قربان جائیے ایسے حکمرانوں کے. ہماری شکل ہی نہیں ہے ایسے حکمرانوں کے لیے. سارا دن چوری ڈکیتی بدماشی ملاوٹ جھوٹ اور دعا کرتے ہیں اللہ عمر دے دے. عمر جیسی شکل تو بنا لیں ہم، عمر جیسے کام تو کریں ہم. فوراً بیوی کو لیا، کھانے پینے کی اشیاء لی. بیوی سے کہا بچے کی ولادت کا مسئلہ ہے کسی مسلمان بہن کا، چلو. بیوی نے سامان ضروری اٹھایا، پہنچ گئے. اس مرد کو ابھی تک پتا نہیں تھا کہ یہ صاحب کون ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ پتا اللہ یہ ظالم حکمران. کوئی گورنر گزرتا ہے، کوئی وزیر گزرتا ہے، ایمبولینسوں میں بیمار تڑپ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ گدھے کے بچے اپنے گزرنے کے لیے روڈوں کو بند کر دیتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بیمار تڑپ تڑپ کر مر گئے. یہ کیا حکمران جواب دیں گے کل قیامت کے دن ان بے قصوروں کے خون کا؟ گھر میں چلی گئی تایا بن کر. ہے کون؟ خاتون اول خلیفۃ المسلمین، جس کا شوہر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. اس کی بیوی ایک عام شہری کی بیوی کی ڈیلیوری کروا رہی ہے. دایا بنی ہوئی، نرس بنی ہوئی ہے. ڈیلیوری ہو گئی، بچہ پیدا ہوا. خاتون اول نے دروازے پر آ کر کہا امیر المومنین اپنے بھائی کو مبارک دو، بچہ پیدا ہوا ہے. جب اس نے لفظ امیر المومنین کہا تو اس عام مسلمان شہری کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ میرے امیر المومنین ہے. یہاں آج کوئی ڈاکٹر اس طرح رات کو اٹھ کر کسی مریض کی خبر گیری کرنے نہیں جاتا جب تک پہلے فیس جمع نہ کراؤ. وہ امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے. آج کوئی مولوی مریض کو دم کرنے کے لیے رات کو نہیں جائے گا جب تک مولوی کو نذرانہ نہیں دو گے. وہ امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، لیکن اپنے شہری کی گھر کے اندر اگر ڈیلیوری کا مسئلہ ہوتا تھا تو حاکم وقت خود اپنی بیوی کو نرس بنا کر اس کے گھر میں بیچ کر دنیا کو بتا دیا کہ دنیا میں عدل قائم کرنا ہے تو فاروق اعظم کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، اس عادل کو، اس متقی کو، اس پرہیزگار کو، اس خدا کے رسول کے پیارے کو آج بھی بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی قسمتیں خراب ہیں، جن کے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ آج بھی عمر کو گالی دیتے ہیں. میں ببانگ دہل کہتا ہوں، فرقہ واریت سے ہٹ کر کہتا ہوں، عمر محمد کا یار ہے. جو محمد کے یار کو گالی دے گا وہ بدماش ہے، کافر ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ شیطان ہے جو عمر نبی کے یار کو گالی دے گا. اگر میرے دوست کو کوئی گالی دیتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے. تو نبی کی ذات تو بہت بلند ہے، نبی کی ذات کو کوئی گالی دے گا تو ہمیں غصہ آئے گا. پھر کہتے ہیں فرقہ واریت پھیلا دی. فرقہ واریت ہم نے کب پھیلا دی؟ حکومت سے کہتا ہوں مجھے کسی کے ماتمی جلوس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کسی کی مجلس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حکمرانوں سے کہتا ہوں اگر ان 10 دنوں کے اندر کسی بدماش کی کالی زبان سے اصحاب محمد پر تبرہ بازی ہوئی تو ملک کے حالات کے ذمہ دار ہم نہیں، حکمران ہوں گے. غلط ہے؟ اس بدماش زبان کو روکو. امام حسین کی شہادت کا مطلب یہ نہیں کہ تم عمر کو گالی دو. اہل بیت کے مناقب اور فضیلت بیان کرنے کے لیے ابو بکر کو گالی دینا ضروری نہیں ہے. تم حسین کی فضائل بیان کرو، میں بیٹھوں گا تمہارے ساتھ. تم علی کی بڑائی بیان کرو گے، میں بیٹھوں گا تمہارے ساتھ. لیکن اگر علی کی فضائل کی آڑ میں ابو بکر پر بھونکو گے تمہاری زبان نکال دیں گے. پاکستان میں 98% ابو بکر کے چاہنے والے رہتے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے؟
90% اصحاب محمد سے محبت کرنے والے رہتے ہیں. یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی, یہ بدماشی نہیں چلے گی. ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں مت دھکیلو. ہم نے تو فرق ہی نہیں رکھا. ہماری ایک آنکھ اصحاب محمد ہیں تو دوسری آنکھ اہل بیت محمد ہے. ہم نے کبھی فرق لیکن بعض بد قسمت لوگ, بد نصیب لوگ, بد کردار لوگ اصحاب محمد اور اہل بیت میں دشمنی شو کرتے ہیں. ہم یہ چیز چلنے کسی نے ماتم کرنا ہے کر لو, ہمیں اعتراض ہے. جلوس نکالنا ہے نکال لو, ہمیں اعتراض ہے. گھوڑے کا پیشاب پینا ہے پی لو, ہمیں اعتراض ہے. گھوڑے کے منہ کی جھاگ کھانی ہے کھا لو, ہمیں اعتراض ہے. تم چھریوں سے خنجر کرتے ہو, ہم کلاشن کو بنا کر دیتے اس سے ماتم کرو, ہمیں اعتراض ہے. ہم تمہارا پہرا دیں گے تاکہ کوئی تمہیں چھڑائے نہیں, ہمیں اعتراض نہیں. اعتراض ہمیں یہ ہے جب مظلومیت حسین کو بیان کرتے ہوئے تمہاری زبانیں ابو بکر کو بھونکنے لگتی ہیں, ہمیں اعتراض. مظلومیت حسین بیان کرتے ہوئے عمر پر بھونکو گے, ہمیں اعتراض ہوگا. مظلومیت حسین بیان کرتے ہوئے عثمان پر بھونکو گے, ہمیں اعتراض ہوگا. تم فضیلت بیان کرو, امام حسین کی فضیلت بیان کرو, ہم بھی کریں گے. اور اگلے جمعے کروں گا میں انشاءاللہ, آپ کو بتاؤں گا کہ امام حسین کی فضیلت کیا ہے. ہم نہیں رکھتے فرق. میں تم آؤ ہماری مسجد میں آ کر ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بیان کرو. میں تمہاری امام بارگاہ میں آ کر امام حسین کی فضیلت کو بیان کروں گا. میں اہل بیت کی فضیلت کو بیان کروں گا. میں فاطمہ الزہرا کی فضیلت کو بیان کروں گا. میں خاندان نبوت کی فضیلت کو بیان کروں گا. میرے اندر حوصلہ ہے, تم اپنے اندر حوصلہ بیان کرو. آؤ میری جامع مسجد کے دروازے کھلے, صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان کرو. لڑائی ختم. صحیح ہے غلط ہے؟ لڑائی ہے نہیں ہے لڑائی. میں تو تیار ہوں. آؤ میں تمہاری امام بارگاہ میں آتا ہوں, امام حسین کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں, امام حسن کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں, فاطمہ الزہرا کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں, تمہارے 12 اماموں کی فضیلت کو بیان کروں گا. تم بھی حوصلہ پیدا کر کے آؤ میرے پاس. ابو بکر کی فضیلت کو مانو, عمر کی فضیلت کو مانو, عثمان کی فضیلت کو مانو, پھر آپ ہمارے بھائی. باقی چھوٹے بڑے اختلاف تو سب میں ہوتے ہیں. جھگڑا ختم. فرقہ واریت کی بات کی میں نے, کسی کو کافر بنایا, کسی کو مرتد بنایا, کسی کو واجب القتل بنایا. مجھے تو اصحاب محمد کی عزت کا تحفظ چاہیے. اللہ مجھے رات کو کرنے کو